جی کالر لائن پہ ہیں، پہلے کالر لے لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جویریہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں جویریہ بات کر رہی ہوں، آپ کون بات کر رہی ہیں؟ میں تو نام نہیں بتا سکتی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ لاہور سے؟ جی نام نہیں بتانا چاہیے۔ مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی مولانا صاحب سن رہے ہیں، آپ کو بات کیجیے۔ مجھے کہنا تھا کہ نا میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اور مجھے ریسنٹلی نا جہاں میں سوچی ہوں نا جس بستر پہ، اس کے نیچے سے نا مجھے تعویذ ملا ہے، اور میں نے جب معلومات وغیرہ کرائی نا تو انہوں نے بتایا کہ نا میری اولاد نہ ہو اس لیے کروایا ہے، اور انہوں نے مجھ سے یہ بھی بولا کہ میری نا ساس نے یہ تعویذ کروایا ہے، اور اچھا میں چاہتی ہوں کہ مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میری اولاد بھی ہو جائے، کیونکہ 4 سال ہو گئے ہیں اور میں نا ان سب چیزوں سے باہر آ جاؤں، تعویذ وغیرہ سے، میری اولاد نہیں ہے۔ آپ اپنی شادی کو ساس کتنا کے ٹائم ساتھ ہو رہتی گیا۔ ہیں؟ آپ اپنی ساس کے ساتھ رہتی ہیں؟ جی اچھا، تو ان کو بتایا آپ نے یہ؟ نہیں، ان کو نہیں بتایا۔ جی دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے، کتنا دکھ کا مقام ہے کہ انسان ہی انسان کا ایسا دشمن بنا ہے، اور وہ دشمن بھی گھر کا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے رودات ہمیں سنائی ہے کہ گھر سے ایک تعویذ ملی ہے، گدے کے اور نیچے سے ان اس کے۔ پہ پھر اس طرح سے کچھ لکھا گیا ہے، ان کا نام وغیرہ، اور ان کی اولاد نہ ہو۔ کیا ملتا ہے کسی کو دکھ دیکھے؟ اور وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ اپنے بیٹے کے لیے بھی وہ کر رہی ہیں۔ کسی کی زندگی عذاب میں ڈال کے اگر آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے تو پھر معذرت کے ساتھ آپ انسان نہیں ہیں، چونکہ انسان ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، انسانیت کسی کسی کے گھر پیدا ہوتی ہے۔ ہاں کیا بات کی۔ تو یہ چیز جو ابھی ہمیں سننے کو ملی، اور اسی طرح واقعات ہیں کہ اپنے بہو پر یا دیورانی پر اس قسم کی چیزیں کر لینا کہ ان کی اولاد نہ ہو، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آستانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے لیے وہ کس کس مراحل سے گزرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہ کالا اور پیلا اور نیلا اور سفید جتنے جادوؤں کے رنگ اور نام ہیں، یہ نہ ہو تو کیا ہو، وہ اس کے لیے جس حد تک جاتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو دیتے ہیں، یقین سے ہاتھ دھو دیتے ہیں، آخرت ان کی تباہ ہو جاتی ہے، راتوں کا سکون ان سے چھین لیا جاتا ہے، دلوں کی راحت ان سے لے لی جاتی ہے، اور ان کے چہروں پہ ہی پھٹکار ہر وقت رہتی ہے، ہر وقت ان پہ ملائکہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس ہر شخص پر جو اس قسم کے تعویذ گنڈے کر کے کسی کی زندگی میں ایسی مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں جس سے ان کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خدارا جو لوگ وہ اس قسم کے جادو اور مختلف آسیب لگا کے اور اس طرح سے جادو ٹونا کر کے بندشیں کروا کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے انکار اسی لیے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کے لیے وہ شخص جو کرتا ہے وہ ناپاکی کی انتہا تک چلا جاتا ہے، وہ غلاظت کی انتہا تک چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شیاطین اور وہ جنات، وہ خبیث قسم کے، جس کا لفظ قرآن میں متعدد جگہ وارد ہوا ہے، وہ خناس قسم کے لوگ وہ اس میں جب شامل ہوتے ہیں، اور وہ پھر شیاطین اس قوت کے ساتھ اس کام کو بگاڑ دیتی ہیں جو کہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس عمل کا ارتکاب کر چکا ہے تو توبہ کر لیں، رجوع کر لیں۔ جس شخص نے کسی کو اس نیت سے ہاتھ دکھایا کہ تم دیکھ لو کہ میرا کیا مستقبل ہونا ہے، میرے لیے کیا زندگی کی کامیابی ہونی ہے، اس پر مشرک ہونے کا بہت بڑا الزام نہیں، حقیقت مرتب ہو جاتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو بھی شخص اس قسم کی مشکلات کا شکار ہوا ہے کہ اس کے گھر سے یا اس کے دفتر سے یا کہیں بھی کوئی تعویذ جو اس کے نام سے منسوب ہو، اس کے کام کے لیے، اولاد کے لیے رکاوٹ کا سبب بن رہی ہو، تو آپ نے روزانہ 101 مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں موضعتین 101 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور اول و آخر درود شریف کے ساتھ، اور آخر میں آپ نے 7 مرتبہ سلام علی
नूह फिल आलमीन, ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना है। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा। देखें, याद रखें, आप उन आमिलों के पास इसलिए मत जाएं, आपको लगेगा कि कहीं उनका इलाज वहीं पर मुमकिन है, वहां बिगाड़ होगा काम, इंशाअल्लाह कुरान और अस्माए मुबारका से बनेगा। बेशक, तो उम्मीद बेशक। करते हैं इस वजीफे का एहतमाम होगा, अल्लाह तबारक व तआला इस जादू के असरात को खत्म कर दे। आमीन।